الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترین۔ ترجمہ: کہو کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ شیاطین انس و جن کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کس طرح سے ان کے دلوں میں ملمے کی باتیں ڈالتے ہیں، اور کس طرح سے لوگوں کو حق کے راستے سے ہٹا کر اپنے شیطانی راستوں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ شیاطین انس و جن کی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے اور ان کی باتوں پر نہیں کان دھرنے چاہیے۔ ایک پیغمبر یا اس کے ماننے والے جو ہر مسئلے اور ہر معاملے میں خدائے واحد ہی کو اپنا منصف اور حکم مان چکے ہیں، کیا ان سے یہ ممکن ہے کہ وہ خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی چکنی چپڑی باتوں کی طرف کان لگائیں، یا معاذ اللہ غیر اللہ کے فیصلے کے آگے گردن جھکا دیں، حالانکہ ان کے پاس خدا کی طرف سے ایسی کامل اور ایسی معجز یعنی عاجز کرنے والی کتاب آ چکی ہے جس میں تمام اصولی چیزوں کی ضروری توضیح اور تفصیل موجود ہے، جس کی نسبت علماء اہل کتاب بھی کتب سابقہ کی بشارت کی بنا پر خوب جانتے ہیں کہ یہ یقیناً آسمانی کتاب ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ تورات اور انجیل میں یہ نشانیاں موجود تھیں کہ آخری پیغمبر آ رہے ہیں اور وہ آخری کتاب لائیں گے، لہٰذا علماء یہود اور علماء جو نصارہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن اپنی دنیاوی منفعت کو رکھنے کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو جھٹلا دیا، اور دوسرے لوگوں کو جن کے پاس پچھلی کتابوں کا علم نہیں تھا ان کو بھی شیطان بن کر گمراہ کرتے رہے اور روکتے رہے اور ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے رہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ ان شکوک و شبہات سے اپنے دل کو صاف رکھے، اور یہ کتاب قرآن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے اور ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہے، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اسی سے ہدایت اخذ کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو ہم تک نہ صرف پہنچایا ہے بلکہ ہم کو سمجھا بھی دیا ہے، تو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہم جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلتے رہیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو سچوں سے جوڑ دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔